السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسٹوڈینٹس؟ آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ہے نا؟ تو دیکھیے کلاس فورتھ، یہ کلاس فورتھ اور لیسن فورتھ ہے نا، چوتھا لیسن چل رہا ہے نا آپ لوگوں کا۔ تو الدرس الرابع میں دیکھیے ٹرانسلیشن ہو چکا ہے نا، ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، کوسچن آنسر ہو چکا ہے، اور دوسری والی ایکسرسائز یعنی کریکٹ کرنے والی ایکسرسائز یہ بھی ہو چکی ہے۔ اب تیسری ایکسرسائز میں ہم نے بتایا تھا، پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے کہ یہ اس لیسن میں ٹرانسلیشن میں اور اس کے علاوہ جتنی ایکسرسائز ہے سب میں فعل امر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو اب یہی چیز یہاں کروا رہے ہیں۔ فعل امر بنانے کا رول کیا ہے، فعل امر بنتا کیسے ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیسے کیا جاتا ہے، یہ اس میں سمجھائیں گے۔ پھر نیکسٹ یہ جو ہے ایکسرسائز نمبر 4 یہ آپ کو خود سے فل کرنی پڑے گی۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فعل امر کیسے بنتا ہے۔ فعل امر جو مضارع رہتا ہے نا، اس کو جو مضارع والا ورڈ جو رہتا ہے، مضارع والا جو ورب رہتا ہے، اس میں سے علامات مضارع جو رہتی ہے اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں اور لاسٹ والے لیٹر کو ساکن کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم علامات مضارع ہٹاتے ہیں تو علامات مضارع ہٹانے کے بعد اگر پہلا حرف اس کا ساکن نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اچھے سے پڑھنے میں آ جاتا ہے خود بخود، تو ایسی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ورڈ ساکن ہوتا ہے پہلا والا تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو اسی وجہ سے نہ پڑھنے میں آنے کی وجہ سے ہم اس سے پہلے حمزہ وصل لگاتے ہیں، یعنی کہ ایک الف لگا دیتے ہیں اسٹارٹنگ میں۔ پھر اس کے بعد عین کلمہ پر دیکھتے ہیں کہ کون سی حرکت ہے۔ اگر عین کلمہ پر پیش ہوتا ہے تو وہ جو حمزہ وصل رہتا ہے اس پر بھی پیش لگا دیتے ہیں، اور اگر عین کلمہ پر پیش نہیں ہوتا ہے بلکہ زبر یا تو زیر ہوتی ہے تو جو حمزہ وصل رہتا ہے اس پر زیر لگا دیتے ہیں۔ اوکے، آ گیا نا سمجھ میں؟ اب دیکھیے یہی چیز یہاں آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اقرا ما یہ صرف پڑھنا ہے، ریڈ اینڈ ریممبر۔ انتا تکتبو، تکتب، کتب، اکتب، یہی بتایا گیا ہے کہ کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مضارع والا لکھا ہوا ہے تکتب، ہے نا؟ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ پہلے تو یہ مضارع والا لکھا ہے تکتبو، پھر اس کے بعد اس میں سے ہم لاسٹ والے کو ساکن کر دیے اور علامات مضارع یعنی کہ تا کو کٹ کر دیے تو ہو جائے گا کتب۔ اب کاف پہ ساکن ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے نا، تو اسی وجہ سے یہاں پر ایک الف لگائیں گے، یعنی کہ حمزہ وصل، جیسے کہ یہاں پر لگا دیے۔ اب پھر اس کے بعد اس کا عین کلمہ دیکھیں گے کیا ہے۔ تو عین کلمہ یعنی لاسٹ والے سے پہلا والا، لاسٹ سے پہلا والا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پیش ہے تو ہم کو حمزہ وصل پر بھی پیش لگانا پڑے گا۔ اگر یہاں پر زبر رہتا یا زیر رہتی تو ہم یہاں پر زیر لگاتے حمزہ وصل پر، لیکن یہاں پر جب پیش ہے تو اس پر بھی ہم کو پیش لگانا پڑے گا، تو ہو جائے گا، بن جائے گا۔ دیکھیے یہاں کیا ہوا ہے کہ اگر یہ پیش رہے گا، لاسٹ سے پہلے والا جو ہے عین کلمہ جو ہے اگر وہ پیش رہے گا تو حمزہ وصل پر بھی کیا لگے گا؟ پیش لگے گا، یہی بتا رہے ہیں۔ انتا تدخلو، تدخل، دخل، ادخل، یہی چیز یہاں بھی بنانے کا یہی رول بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ٹرانسلیشن کریے۔ اخرج من الفصل یا بشیر، تم نکلو کلاس سے اے بشیر۔ اکتب درسکا یا علی، تم لکھو اپنے سبق کو اے علی۔ اسجد للہ، تم سجدہ کرو اللہ کے لیے۔ انظر الی ذاک الجبل، تم دیکھو اس پہاڑ کو۔ اقتل هذه الحیۃ یا امی، آپ قتل کریے اس سانپ کو اے میرے چچا۔ ادخل یا حامد، تم داخل ہو جاؤ اے حامد۔ اشکر ربک، تم شکریہ ادا کرو اپنے رب کا۔ اسکت یا ولد، تم خاموش ہو جاؤ اے لڑکے۔ اکنس هذه الغرفہ، تم اس کمرے کو جھاڑو دو۔ پیج نمبر 28۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، با میں بتایا جا رہا ہے، جیسے اس سے پہلے تو ہم نے بتایا تھا کہ عین کلمہ پر جب زبر ہوگا تو وہاں عین کلمہ پر جب پیش ہوگا تو حمزہ وصل پر بھی پیش لگے گا، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب عین کلمہ پر کسرہ ہوگی یعنی کہ زیر ہوگی، جیسے یہاں دکھ رہی ہے آپ کو، تو حمزہ وصل پر بھی کیا ہوگی؟ زیر ہوگی۔
جو ہم نے پیچھے بات بتائی تھی وہی بات ہے. جیسے انتا تجلسو، تو تجلسو سے ہو جائے گا، پہلے ساکن کر دیں گے ہو جائے گا تجلس، پھر اس کے بعد علامات مضارع ہٹا کر اس میں حمزہ وصل لگائیں گے. یہ کیونکہ یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، جب حمزہ وصل لگائیں گے پھر دیکھیں گے کہ لاسٹ سے پہلے والے لیٹر پر کون سا اعراب ہے. جب ہم نے دیکھ لیا کہ یہاں پر کسرہ ہے تو حمزہ وصل پر بھی کسرہ لگا دیں گے، ہو جائے گا اجلس. انتا تغسلو، تغسل، غسل، اغسل، یہ دونوں آپ کے یہ اور یہ پہلی اور دوسری یہ اگزامپل آپ کے لیے کر دی گئی ہے. اب یہ آگے والی اب نمبر 1 سے آپ کو پڑھنا ہے. اجلس ہونا یا بلال، تم بیٹھو یہاں اے بلال. اغسل وجہ کا بالصابون، تم دھلو اپنے چہرے کو صابن سے. الجی بعد ساعتن، تم لوٹو 1 گھنٹے بعد. انزل من السیارتی یا اخی، تم اترو کار سے اے میرے بھائی. قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا. اضرب بعصاک الحجر، تم اپنی عصا کو پتھر پر مارو. پھر اس کے بعد اب جیم والے میں ہے کہ اگر یہاں یہ بات بتائی گئی تھی، جیسے یہاں سے سمجھ لیجئے پھر سے. یہاں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر پیش ہوگا، اگر عین کلمہ پیش ہوگا تو حمزہ وصل پر بھی پیش لگائیں گے. پھر اس کے بعد یہاں یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ اگر عین کلمہ زیر ہوگا تو حمزہ وصل پر بھی زیر لگائیں گے. اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر عین کلمہ پر زبر ہوگا تب بھی پہ حمزہ وصل پر زیر ہی لگائیں گے. یہی چیز ہے. تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں. انتا تذہبو سے ہو جائے گا تذہب، پھر ذہب، پھر اذہب، یہی اذہب بن گیا. انتا تفتحو، تفتح، فتح، افتح، یہ پوری زبر والی اگزامپل ہے. افتح کتابک یا ابراہیم، تم کھولو اپنی کتاب کو اے ابراہیم. احفظ درسک، تم یاد کرو اپنے درس کو. اقرأ ھذا الدرس، تم پڑھو اس درس کو. اذهب الی المسجد، تم مسجد کو جاؤ. ارکب دراجتک، تم سوار ہو جاؤ اپنی سائیکل پر. العب مع اختک یا اسماعیل، تم اپنی بہن کے ساتھ کھیلو اے اسماعیل. اشرب ماء باردا، تم پیو ٹھنڈے پانی کو. ارفع صوتک، تم بلند کرو اپنے. ارفع راسک، تم بلند کرو اپنے سر کو، تم اپنے سر کو اٹھاؤ. قال اللہ تعالی فی القرآن اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ تم پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام اذهب الی فرعون، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. یہ قرآن شریف میں یہ آیت آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهب الی فرعون، تم فرعون کے پاس جاؤ. قالا اور کہا اذهب انت و اخوک، تم جاؤ اور تمہارا بھائی. ارفع صوتک، تم اپنی آواز کو بلند کرو. انت تاکل، قل انت تاخذ، خذ، یعنی تاکل اور اکل یاکلو سے یہ جو تاکل رہتا ہے اور اخذ یاخذو سے یہ تاخذ رہتا ہے. تاکل، تاخذ اور تعمر، امر یامر سے جو تعمر رہتا ہے یہ، اس کا جب ہم فعل امر بنائیں گے ان تینوں ورڈ کا تو ہم کو صرف ایسے ہی بنانا رہے گا جیسے تاکل سے کل، تاخذ سے خذ، تعمر سے مر. السلام علیکم.